خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں آج اس وقت کے لیے جو خدا نے ہماری زندگی میں ٹھہرایا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں خدا کی کلام مقدس کی طرف جو آج تلاوت کی گئی ہے اس پر بات کروں، میں کچھ بات چیت جو ہے وہ نئے سال کے تعلق سے آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیا سال اور اس سال کا دوسرا اتوار ہم خداوند کی حضوری میں موجود ہیں اور خدا کی عبادت کر رہے ہیں، اس لیے خداوند کی شکر گزاری ہو۔ اور نئے سال کے تعلق سے خداوند کے خادم نے پیغامات پیش کیے، آپ سبھی نے خداوند کی کلام کو سنا ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں کہ بہت سے بہنوں اور بہنوں نے نئے سال میں اپنی زندگی میں غور و فکر کی ہوگی اور کچھ کمیاں دور کرنے کے لیے خداوند سے فضل مانگا، کچھ اس سال میں ایک ترتیب بنائی ہوگی، دعائیہ زندگی کی، کلام مقدس کا مطالعہ کرنا ہے یا روزے رکھنے ہیں، خدا کے ساتھ چلنے کے لیے آپ نے خداوند سے ضرور فضل مانگا ہوگا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ پر میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے خداوند کے حضور اپنی زندگی پر غور نہیں کیا اور خداوند کے ساتھ چلنے کا ارادہ نہیں کیا، اور وہی چیزیں جو آپ کی زندگی میں پرانی تھی وہی اسی سال میں بھی دہرائی جا رہی ہیں، تو خدا آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے فضل دے، خدا آپ کو برکت دے تاکہ آپ یہاں سے سیم واپس نہ جائیں۔ آمین۔ آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں بزرگ موسیٰ کی دعا سے۔ بزرگ موسیٰ نے زبور 90 کی 12ویں آیت میں ایک دعا کی، اور وہ دعا تھی، اے خداوند ہمیں اپنے دن گننا سکھا تاکہ ہم دنا دل حاصل کریں۔ آج کے دور میں لوگ اپنی کامیابیاں گنتے ہیں، اپنے دولت کو گنتے ہیں، اپنے اثاثے گنتے ہیں، اور جو سوشل میڈیا پہ ہے وہ اپنے فالوور گنتے ہیں، لائکس گنتے ہیں، سٹیٹس جو لگاتے ہیں کتنوں نے لائک کیا ہے تو گنتے ہیں۔ پر خدا کا کلام جو ہے وہ ہمارے دنوں کو گننے کی بات کرتا ہے۔ تو دنوں کو گننے سے مراد کیا ہے کہ ہم اس حقیقت کو جانیں کہ ہم زمین پر فانی ہیں اور ہمارا خدا جو ہے وہ ازلی اور ابدی ہے، اور ہم اپنے خدا کی طرف دھیان لگا کے اپنی زندگی کو جئیں اور اپنی زندگی کو خداوند کے مطابق گزاریں۔ ہم صرف دنوں کو نہ گزاریں بلکہ ہم اپنے دنوں کو خداوند کے لیے استعمال کریں تاکہ ہمارے دن خدا استعمال کر سکے۔ بزرگ موسیٰ کی یہ دعا ہے، اور جب ہم اس حقیقت کو جان جاتے ہیں ہم اس وقت کی قدر کرتے ہیں، جس طرح 105ویں باب میں لکھا ہے کہ وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں، نادان نہ بنو بلکہ خدا کی مرضی کو سمجھو کہ وہ کیا ہے۔ جب ہم خدا کی مرضی کو سمجھ لیتے ہیں یہی دنوں کو گننے کا مطلب ہے۔ جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو خداوند کے حضور ہمارے گنے جاتے ہیں۔ پھر اگر ہم اپنی بات کریں کہ ہم اپنے دنوں کو کیسے گنتے ہیں، اگر کیلنڈر کے مطابق دیکھیں تو ہمارے دن دن ہیں، سال سال ہیں، پر اگر خدا کی نقطۂ نظر سے دیکھیں کہ خدا ہمارے دنوں کو کیسے گنتا ہے تو یاد رکھیں جو دن ہم خدا کی حضوری میں گزارتے ہیں اس کی مرضی کے مطابق خدا ان دنوں کو گنتا ہے، پر جو اس کی حضوری کے مطابق نہیں ہے، اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، خدا ان دنوں کو نہیں گنتا۔ مثال کے طور پر پیدائش 4 اور 5ویں باب میں 2 نسب نامے ہیں، ایک قائن کا نسب نامہ ہے اور دوسرا سیت کا نسب نامہ ہے جس نے حابل کی جگہ لے لی۔ اب یہ 2 نسب نامے ہیں پر دونوں کا تحریر کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ جو قائن کا نسب نامہ ہے، قائن جو کہ خدا کے ساتھ نہیں چلا، خدا کے ساتھ مخلص نہیں تھا، اس کا نسب نامہ اگر پیدائش 4 باب میں دیکھو تو بالکل سادہ سا نسب نامہ ہے، وہاں عمریں درج نہیں ہے، وہاں صرف یہ لکھا ہے کہ فلاں سے فلاں پیدا ہوا۔ پر اگر سیت کا نسب نامہ دیکھو 5ویں باب میں تو سیت کے نسب نامے میں ایک پیچیدگی نظر آتی ہے، ایک تفصیل نظر آتی ہے، اور وہ کیا ہے، وہاں عمر درج ہے کہ جب اس سے یہ پیدا ہوا تو یہ اتنے برس کا تھا اور پھر وہ اتنے برس تک جیا۔ تو خدا نے کس کی کاؤنٹنگ کی، کس کی گنتی کی؟ جو خدا کے ساتھ چلا، سیت کا نسب نامہ۔ تو خدا کے حضور وہ دن گنے جاتے ہیں جو ہم اس کی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو اس لیے
عزیز کلیسیا، خدا آج چاہتا ہے کہ ہم اس کی مرضی کے مطابق دن گزارے، اور خدا ہمارے دنوں کو کاؤنٹ کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اگر یہ سال خدا نے ہماری زندگی میں بخشا ہے، تو اگر پھر وہی باتیں، وہی پرانی چیزوں کو ہم دہرائیں تو یہ سال بھی ہمارے لیے نیا سال نہیں رہے گا۔ ہم مسیح میں رہتے ہوئے، ایک نئی مخلوق ہوتے ہوئے اس سال خدا ہم سے فضل مانگے، خدا ہمیں یہ فضل دے تاکہ ہمارے دن خدا کی حضوری میں گنے جائیں۔ پھر مقدس متی اس کے 20ویں باب میں ایک گھر کے مالک کی تمثیل خدا نے سنائی، اور گھر کا مالک جو ہے وہ نکلتا ہے اور دن کے سارے اوقات میں مزدوروں کی تلاش کرتا ہے۔ اور اس تمثیل میں آپ کا دھیان 2 لفظوں پر لگوانا چاہتا ہوں۔ پاکستان کا مالک، وہ گھر کا مالک نکلتا ہے اور دن چڑھے کچھ لوگوں کو بیکار کھڑے دیکھتا ہے۔ خدا کا کلام ان لوگوں کو بیکار کہتا ہے جو پاکستان میں نہیں ہے، اور مالک انہیں بیکار کھڑے دیکھ کر کہتا ہے کہ جاؤ، جو واجب ہوا میں تمہیں دوں گا، اور انہیں پاکستان میں کام کے لیے بھیجتا ہے۔ اسی طرح دن کے سارے اوقات، دوپہر کو، اور پھر ایون کہ دن غروب ہو جائے، دن ڈوب جائے، 1 گھنٹہ پہلے مالک جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو اور کھڑے دیکھتا ہے اور ان سے کہتا ہے تم کیوں سارا دن بیکار کھڑے رہے، جاؤ پاکستان میں کام کرو۔ اس کا مطلب کہ مالک ہمارا خدا باپ جو ہے وہ ڈھونڈتا ہے، اور اس میں سب سے خوبصورت بات پتہ کیا ہے کہ مزدور کام کی تلاش کے لیے نہیں آئے، بلکہ مالک خود ان کے پاس گیا تاکہ انہیں اپنے پاکستان میں لے کر آئے، اس انگوروں کے باغ میں لے کر آئے۔ اور ہمارا خداوند بھی ہمیں تلاش کرتا ہے، اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے ہمیں چنا ہے، ہم نے نہیں بلکہ اس نے ہمیں چن لیا۔ اس لیے خداوند نے ہمیں چنا ہے اور خداوند تلاش کرتا ہے، اور وہاں وہ مالک جو ہے وہ ان لوگوں کو جو بیکار کھڑے رہتے ہیں۔ اگر ہم خدا کے گھر میں نہیں ہیں، اگر ہم خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہیں تو ہم بیکار ہیں۔ اگر خدا کی مرضی میں ہیں تو ہم کام کر رہے ہیں، ہمارے دن گنے جاتے ہیں، ہم خداوند کی نظر میں خداوند ہم سے خوش ہے، ہم خداوند کی خوشنودی حاصل کریں گے۔ اس لیے عزیز کلیسیا، خدا چاہتا ہے ہم بیکار نہ رہیں۔ اگر ہم اس کے مطابق کام نہیں کر رہے تو اس کی نظر میں ہم بیکار ہیں، ہمارے دن بیکار ہیں۔ پر اگر اس کی مرضی کے مطابق ہے تو ہمارے دن بیکار نہیں بلکہ ہمارے دن گنے جا رہے ہیں، ہمارے دن اس کی نظر میں قیمتی ہیں۔ ہمارے دن ایسے ہی ہیں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ 1 دن 1000 دنوں سے بہتر ہے جو اس کی بارگاہ میں ہے۔ تو یا تو ہم بیکار ہیں یا پھر پاکستان میں کام کر رہے ہیں۔ تو خداوند کی تعریف ہو کہ چاہے 1 گھنٹہ پہلے انہیں بلایا گیا، سارے دن سے مراد کے بعد شاید ہم نے ساری عمر گزار دی ہے خداوند کی مرضی کے بغیر، پر خداوند کی بلاہٹ ہمارے لیے ہے، اور ہمارے لیے وہی اجر ہے جو شروع سے محنت کر رہے ہیں۔ اس لیے خداوند کی خواہش ہے کہ ہم بیکار کھڑے نہ رہیں بلکہ اس کے پاکستان میں کام کریں۔ اس کے پاکستان میں کیا کام ہے؟ کوئی بیج بو رہا ہے، کوئی فصل کاٹ چھانٹ رہا ہے، کوئی گوڈی کر رہا ہے، طرح طرح کے کام ہیں۔ تو خداوند کی مرضی کہاں ہے؟ اس کی بادشاہی میں، اس کی بادشاہی کلیسیا میں ہے۔ جب آپ کلیسیا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سبھی خداوند کے خادم بن جاؤ اور بائبل پکڑو منادی کرنا شروع کر دو۔ خدا کے گھر میں بہت سے کام ہیں، خدا کی کلیسیا میں بہت سے کام ہیں، پر اگر ہم خداوند کے گھر میں آتے ہیں، خداوند کی کلیسیا میں رہ کر خدا کی آواز کو سنتے ہیں، وہ بلانے والا، وہ تلاش کرنے والا اگر ہم سے بات کرتا ہے کہ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو اگر ہم اس کی مرضی کو سمجھتے ہیں، اگر اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو خداوند ہمارے ایام کو گنتا ہے۔ ہاللیلویا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے عزیز کلیسیا، خدا کی یہ خواہش ہے کہ ہم اپنے دنوں کو گننا سیکھیں، اور خدا ہمارے دن وہی گنتا ہے جو ہم اس کی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں۔ وہ دن جو پاکستان میں گزارے گئے ہیں، وہ دن جو اس کی مرضی کے مطابق گزارے جائیں گے، خدا ان کو گنتا ہے۔ شاید آپ سوچو کہ میری عمر بہت گزر گئی، بڑے دن میں نے بڑے سال ضائع کر لیے،
تو خداوند کی تسلی آپ کے لیے ہے، جو دوسرے باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہے کہ ان برسوں کا حاصل جو تمہارے خلاف آئی فوج مت نگل گئی، بلکہ کھا کر چٹ کر میں تمہیں واپس دوں گا۔ تو یہ خدا کا وعدہ ہے، وہ ہمارے سالوں کو جو ہم سمجھتے ہم نے ضائع کر دیے، ہمارا خدا ہمیں پھر سے بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ سو خدا آج ہماری زندگیوں سے چاہتا ہے کہ ہم اس کی مرضی کے مطابق جئیں۔ سو میرا ایمان ہے کہ خداوند آپ کو یہ فضل دے گا، اور خدا صرف اتنا چاہتا ہے مجھ سے فضل مانگے، ہم اپنے آپ کو خالی کریں، خداوند سے کہیں خداوند کمزور ہیں، بہت وقت ہم نے ضائع کیا ہے۔ شاید آپ محنت کر رہے ہو اپنی زندگی کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے، خاندان کے لیے، پر اگر کتنی بھی محنت کر رہے ہو پر خدا کی نظر میں وہ بیکار دن ہے اگر ہم خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہیں۔ تو خدا کی مرضی کے مطابق ہے تو وہ دن ہمارے لیے اجر والے دن ہے۔ سو اس لیے خدا کی مرضی کو ہم نے جاننا ہے کہ خدا کی مرضی، خدا کی خواہش کیا ہے۔ سو آج کی جو تلاوت ہم نے پڑھی ہے، مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس میں 3 لوگ ہیں جو خداوند کے پیروکار بننے کی آرزو رکھتے ہیں۔ انہوں نے جانا اور انہوں نے خداوند سے بات چیت کی، اور اس سے پہلے کہ وہ یسوع مسیح کو دیکھ کر بات کرتے، اگر ہم اس واقعے کے پس منظر پر دیکھیں کہ اس واقعے کے پیچھے اگر دیکھیں کہ یسوع مسیح کی شخصیت ان لوگوں کی نظر میں کیسی تھی، وہ کیوں یسوع سے بات کر رہے ہیں، تو اگر ہم لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کے 5ویں باب میں دیکھیں تو وہاں ہمیں ملتا ہے کہ یسوع مسیح نے جب ایک بہت سے معجزات ہیں، پر ہم 3-4 پر بات کریں گے۔ 5ویں باب میں لکھا ہے یسوع مسیح نے ایک کوڑی کو شفا دی۔ آپ کو پتہ ہے کوڑ کا بیماری جو ہے وہ ہمارے جسم کو کھاتی ہے، ہمارا جسم جو ہے وہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور جنہیں کوڑ ہوتا تو انہیں علاقوں سے دور بھیج دیا جاتا تھا۔ خداوند نے جب اس کوڑی کو چھوا تو یسوع مسیح کی شہرت بڑی پھیل گئی، بڑے مشہور ہو گئے، اور ان کی شہرت یہاں رکی نہیں بلکہ 7ویں باب میں اگر دیکھیں تو یسوع مسیح کی شہرت 7ویں باب میں اور بڑھ جاتی ہے۔ کب؟ جب یسوع مسیح اس نائن شہر کے اس مردے کو زندہ کرتے ہیں، اس بیوہ کے لڑکے کو زندہ کرتے ہیں، تو وہاں لوگوں نے جانا کہ یسوع مسیح نا امیدی میں بھی امید پیدا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ نہ صرف ان کے بیماریوں پر ان کا اختیار ہے بلکہ موت پر بھی اختیار ہے۔ تو یسوع مسیح کی شہرت اور بڑھ گئی، بیماریوں سے شفا دے رہے لوگوں کو شہرت بڑھ رہی ہے، مردوں کو زندہ کرنا شروع کر دیا، شہرت اور بڑھ گئی۔ پھر 8ویں باب میں دیکھیں یسوع مسیح نے ایک طوفان کو تھما دیا اور لوگوں نے جانا یہ کیسا شخص ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم، مطلب شہرت بڑھ رہی ہے، بیماریوں پر غالب آنے والی قدرت ہے یسوع کے پاس، موت پر غالب آنے والی قدرت ہے مسیح کے پاس، حتیٰ کہ طوفانوں پر بھی خداوند کی قدرت ہے، اس کا اختیار ہے۔ پھر 8ویں باب میں ایک اور معجزہ دیکھیں، یسوع مسیح نے ایک شخص کے اندر سے 6000 بدبوؤں کو نکال دیا۔ یاد ہے آپ کو ایک شخص گراسینیوں کے علاقے میں، یسوع نے اس شخص سے پوچھا جس کے اندر بدبوئیں تھی، تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے کیا کہا تھا؟ لشکر۔ تو لشکر جو ہے اس وقت رومی جو فوج ہے ان کی ایک صلاح تھی کہ لشکر میں 6000 فوجی ہوتے تھے، اور جب اس نے کہا لشکر تو اس کا مطلب اس کے اندر 6000 بدروہیں تھی، لشکر تھا اس کے اندر، ہزاروں بدروہیں اس کے اندر، اور ایک بدرو کسی کے اندر ہو تو اس کا کتنا برا حال ہوتا ہے، آپ نے تجربہ کیا ہوگا۔ پر اس شخص کے اندر 6000 بدروہیں، اور یسوع مسیح نے ان بدروہوں سے اسے رہائی دی، یسوع مسیح کی شہرت اور بڑھ گئی۔ پھر اسی باب میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو خداوند نے 5000 آدمیوں کو کھانا کھلایا، یعنی کہ یہ ساری باتیں کرنے کا، آپ کو بتانے کا مقصد کہ آپ کو یہ واضح ہو جائے اور آپ سمجھ سکو کہ اگر وہ لوگ یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کی آرزو کر رہے ہیں تو
انہوں نے مسیح کی شخصیت کو کیسا جانا. ان کے نزدیک مسیح وہ ہے جو بیماریوں پر قدرت رکھتا ہے. ان کے نزدیک مسیح کی شخصیت کیسی ہے؟ جو موت پر قدرت رکھتا ہے. ایسا مسیح جو طوفانوں کو تھما دیتا ہے. ایسا مسیح جو مردوں کو زندہ کر دیتا ہے. ایسا مسیح جو ہزاروں کو کھلاتا ہے. ایسا مسیح جو بدروحوں کو نکال دیتا ہے کہنے سے. ہاللیلویا. ایسی مسیح کی طرف وہ لوگ دیکھتے ہیں اور سب سے پہلے ایک شخص مسیح کے بارے میں مسیح سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے جب وہ راہ میں چلے جاتے تھے تو کسی نے اس سے کہا جہاں کہیں تو جائے میں تیرے پیچھے چلوں گا. یہ خواہش ہے. ہم نے خدا کی مرضی کو جانا, اس کی مرضی کیا ہے, ہم اس کے مطابق زندگی گزارے. ہمارے اندر بھی خواہش آتی ہے خداوند میں تیرے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. اس سال آپ نے ارادہ کیا خداوند بہت سال گزار لیے تیرے بغیر, یہ گناہ کیا وہ کیا, پر تیری عظمت میں نے جانی ہے. خداوند میں تیرے پیچھے چلنا چاہتا ہوں. یہ شخص بھی ایک ظاہری طور پر اس کا بڑا جوش نظر آتا ہے اور فوراً خداوند سے کہتا ہے اے خداوند میں تیرے پیچھے چلنا چاہتا ہوں. تو یسوع مسیح کا آگے سے جواب کیا تھا؟ یسوع نے کہا لومڑیوں کے بٹ ہوتے اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے, مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں. سوچو اگر ہم یسوع مسیح سے یہ سوال کرتے کہ خداوند ہم تیرے پیچھے چلنا چاہتے ہیں, تو یسوع مسیح نے آگے سے جو جواب دیا, کیا وہ جواب ہمارے لیے حوصلہ افزائی والا جواب ہے؟ یعنی کہ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں تم میرے پیچھے چلنا چاہ رہے ہو, میرے تو سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہے. پرندوں کا گھر ہوتا ہے, لومڑیوں نے اپنے آرام کے لیے گھر بنایا ہے, پر میرا سر دھرنے کے لیے بھی گھر نہیں ہے, جگہ نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یسوع مسیح نے سیدھا سیدھا اس شخص کو یہ جواب دیا کہ میرے ساتھ چلنے کا مطلب آرام کی قربانی دینا ہے, آرام کو قربان کر دینا ہے. اگر میرے پیچھے چلنا ہے تو آرام کو قربان کر دینا ہے. میں آج آپ کو ایسی انجیل سنانے نہیں آیا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مسیح میں آؤ آپ کو یہ برکت ملے گی, یہ برکت ملے گی, آپ دولت مند ہو جاؤ گے, آپ کی ہر کمی ختم ہو جائے گی. کیا یسوع مسیح نے اس شخص کو ایسے خواب دکھائے کہ ہاں اگر تو میرے پیچھے چلنا چاہتا ہے تو میرے پیچھے چل, تجھے یہ مل جائے گا, یہ مل جائے گا, ایسا کہا؟ بلکہ یسوع مسیح کا جواب بالکل اسے بتانا تھا کہ تجھے میرے پیچھے چلنے کا شوق ہے, پر یاد رکھ لومڑیوں کے پرندوں کے گھر ہے, پر میرے لیے کوئی گھر نہیں ہے, میرے سر دھرنے کی کوئی, میرے لیے آرام کا کوئی جگہ نہیں ہے. اس کا مطلب مسیح کے پیچھے چلنے والوں کی زندگی میں بھی وہ دکھ آئیں گے, وہ ایسی چیزیں آئیں گی جنہوں نے قربان اپنے آرام سے, اپنے کمفرٹ سے, اپنے اس کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہوگا اگر مسیح کے پیچھے چلنا ہے. تو جب یسوع مسیح نے اس شخص کو جواب دیا تو خاموشی ہے. پھر خداوند نے دوسرے سے کہا میرے پیچھے چل. اب اس کو خداوند خود انوائٹ کر رہے ہیں اور خداوند نے اس سے کہا میرے پیچھے چل. جس طرح پاکستان کا مالک خود جاتا ہے اور مزدوروں کو بلاتا ہے, خداوند نے خود کہا اے خداوند, اس نے کہا اے خداوند مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں. اب اس نے فوراً یہ جملہ بول دیا کہ خداوند مجھے اجازت دے میں اپنے باپ کو دفن کروں. یسوع سے کہہ رہے میرے پیچھے چل, خداوند سے کہہ رہا ہے کہ خداوند مجھے اجازت دے تاکہ میں پہلے اپنے باپ کو دفن کروں. تو باپ, یہ جملے کا مطلب تھا کہ اس نے کہہ دیا کہ مجھے 1 سال دے, سوچنے کا وقت دے تاکہ میں جا کر میں سوچوں گا پھر تیرے پیچھے بہانا. کیوں؟ اس وقت کے دور میں جب کسی کا باپ فوت ہو جاتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا باپ مر گیا تھا اور یسوع مسیح سے وہ کہہ رہا ہے جب مجھے اجازت دے میں اپنے باپ کو دفن کر کے آ جاتا ہوں تیرے پیچھے چلوں گا.
اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کا باپ مر جاتا تھا تو اس کی 1 سال بعد وہ اس کی ہڈیوں کو ایک مرتبان میں جمع کرتے تھے، ایک مٹکے میں جمع کر دیتے تھے اور پھر اس کی دوسری تدفین کرتے تھے۔ تو اصل میں یہ محاورہ بولا جاتا تھا کہ کوئی بھی شخص اگر کہتا ہے کہ مجھے وقت دے، میں سوچوں گا اس بارے، یا مجھے کم سے کم 1 سال دے، میں 1 سال بعد پھر تیری بات پر دھیان لگاؤں گا اور تیری بات مانوں گا۔ ایسے ہی ہے جیسے میں پادری صاحب سے کہوں، پادری صاحب مجھے کہیں کہ ہم نے فلاں شہر جانا ہے بس، اور میں کہوں پادری صاحب مجھے پہلے اپنے باپ کو دفن کرنے دے پھر آؤں گا، مطلب میں ان سے بات کیا کر رہا ہوں کہ مجھے وقت دے تاکہ مجھے وقت دے، میں سوچوں گا اور پھر جانے کا فیصلہ کروں گا اور آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ مطلب اس نے فوراً بہانہ لگا دیا۔ تو بہت ایسے پیروکار آ چکے ہیں جو پہلے شخص کی طرح جو ظاہری طور پر ایکسائٹڈ ہے، پر آج زندگی میں آنے والے دکھ انہیں برداشت نہیں کرتے، وہ تکلیفوں کو نہیں دیکھتے۔ آج دیکھیں لوگ دیکھتے ہیں اور آج مسیح کی پیروی جو ہے وہ اس کا سٹائل ہی بدل گیا ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ خادم بن جانا یا خدمت میں آنا یا مسیح کا دیوانہ ہو جانے کا مطلب ہے بڑی برکتیں ہیں، بڑی گاڑیاں ہیں، بڑی عزت ہے، کیوں بس اب ایسے ہی ہے۔ پر شاگردوں کی طرف دیکھتے نہیں ہیں کہ انہوں نے صلیبیں اٹھائی، انہوں نے دکھ سہے، انہوں نے قربانیاں دی۔ یہ چیز نہیں کرنی آج نوجوان نسل کو، کلیسیا کو آج یہ نہیں کرنا۔ انہیں صرف اپنا وہ چمک دیکھتے ہیں، خاتموں کے روز دیکھتے ہیں کہ ہماری بالکل ایسی سٹوری ہو جائے گی، ایسی گلوری ہمیں ملے، اور اس کے پیچھے بڑی گہری سٹوری ہوتی ہے۔ پر یہاں دوسرا جو خداوند سے جس کی بات چیت ہو رہی ہے اس نے بہانہ لگایا۔ بہت بار خداوند کے خادم ہمیں بلاتے ہیں، خداوند کے وسیلہ سے بلاتا ہے، چرچ میں یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اپنی زندگی میں یہ کرنا ہے۔ ہماری زندگی میں بڑے بہانے ہوتے ہیں۔ کیا ایسے پیروکار خداوند کے سچے پیروکار ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ خدا آج حقیقی پیروکار چاہتا ہے، پہلے نمبر والے بھی نہیں۔ آگے سے کوئی جواب نہیں آیا، خاموشی ہے۔ اس شخص کو خداوند نے خود دعوت دی پر آگے سے بہانہ ہے، کوئی جواب نہیں ہے، بہانہ ہے۔ اگر ہم اس سال خداوند کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اس کے حقیقی پیروکار بننا چاہتے ہیں، حقیقی شاگرد بننا چاہتے ہیں، عزیز کلیسیا بھائیوں اور بہنوں، ہمیں اپنی زندگی سے ہر طرح کے بہانے کو دور کرنا ہے۔ سردی کا بہانہ ہے، ٹھیک ہے، آج بھی شاید کچھ بہن بھائی نہیں آئے ہوں گے، سردی بہت ہے، پر یاد رکھیں اگر ہم مسیح کی شخصیت کو جان لیتے کہ وہ عظیم ہے اور ہمارا خدا اتنا سستا نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ٹائم ہوگا تو جائیں گے۔ ہم نے اپنے خداوند کے لیے اپنے آرام کی قربانی دینی ہے، ہم نے اپنے خداوند کے لیے ہر طرح کے بہانوں کو چھوڑنا ہے۔ بھائی پولس کہتے ہیں مسیح کی محبت سے مجھے کوئی جدا نہیں کر سکتا، نہ تنگی نہ مصیبت۔ ان پر دیکھیں کتنی مصیبتیں، ایک پورا باب انہوں نے لکھ دیا، کتنی انہوں نے مصیبتیں جھیلی ہیں، پر خداوند سے کبھی ہٹے نہیں ہیں۔ آج کلیسیا کے پاس ایک ایسا ہی رویہ ہے کہ خداوند کچھ کرنے کے لیے کہے فوراً ایک بہانہ ہے، سردی بہت ہے، فوراً ایک بہانہ ہے، ہمیں فلاں جگہ پہ جانا ہے، فوراً بہانہ آ گیا، مہمان آ گئے ہیں، فوراً بہانہ آ گیا، یہ کرنا ہے۔ کتنے بہانے ہیں۔ خدا اگر یہ بہانے ہمارے اندر رہے، ہم کبھی بھی خدا کے حقیقی پیروکار بن کر برکتیں نہیں لے سکتے۔ میں نے پہلے کہا وہ انجیل ہم بہت بار لوگ کئی سناتے ہیں، یہ مل جائے گا وہ مل جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کچھ نہیں ملے گا، ملتا ہے، خدا برکت دیتا ہے، خدا سب کچھ دیتا ہے، پر ایک راستہ ہے جو سکڑا ہے، ایک راستہ ہے جس پر ہم نے چلنا ہے اور وہاں تک پہنچنا ہے۔ اگر ہم خود پہلے ہی ان چیزوں پر دھیان کر لیں پر اس راستے کی پرواہ نہ کریں جو خداوند ہمیں دیتا ہے، ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے کلیسیا اگلا شخص اس نے اسے کہا مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے میں، لیکن تو جا کر خدا کی بادشاہی کی خبر۔ خدا نے کہا جو دنیا والے ہیں، جو جسمانی ہیں، وہ مردے ہی ہیں اور انہیں وہ مردے والے کام
کرنے دے پر تو جا کر خداوند کی بادشاہی کی خبر سنا۔ خداوند نہیں چاہتا کہ ہماری زندگی میں کوئی بہانہ ہو، ہم ان مردہ کاموں میں حصہ لیں، ہم ان بہانوں میں رہیں، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی بادشاہی کا کام کریں۔ پھر لکھا ہے ایک اور نے بھی کہا ہے خداوند میں تیرے پیچھے چلوں گا، لیکن پہلے مجھے اجازت دے کہ اپنے گھر کے لوگوں سے رخصت ہو۔ اب اس نے کہا میں بھی چلنا چاہتا ہوں، خواہش ہے پر اپنوں کو ملا۔ کیا بڑی بات ہے اپنوں سے ملنا؟ خدا کا کلام تو کہتا ہے اچھا خادم وہ ہے جو اپنے گھرانے کے لیے بہتر طور پر اس کا انتظام کرے۔ اصل میں یہ ایک فیصلے خداوند کی بلاہٹ پر یہ ایک تخیر نظر آتی ہے، اور تخیر اگر ہم کرتے ہیں فوراً جواب دینے پر تو یہ نافرمانی میں آ جاتا ہے۔ تو دراصل مسیح جانتا ہے کہ اگر یہ اپنوں میں جائے گا، ان سے ملاقات کرے گا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسے اس راستے سے کھینچ لیں۔ اس لیے خداوند نے کہا ہے کہ اگر تو اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، بچوں سے بڑھ کر مجھے عزیز نہیں رکھتا تو میرے لائق نہیں ہے۔ ہم نے اپنے رشتوں کو بھی اس سال یہ ہم خداوند کے پیروکار کی ایک اچھی خوبیاں دیکھ رہے ہیں کہ حقیقی پیروکار کیسے بن سکتے ہیں۔ نہ صرف ہم ظاہری جوش دکھا کر پیروکار نہیں بن سکتے، ہمیں ہر حالات میں اپنے آرام کی قربانی دینی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر ہم نے دیکھا ہم نے اپنی زندگی میں ہر طرح کے بہانے کو نکالنا ہے، اور تیسرے نمبر پر یہاں ہمیں نظر آتی ہے کہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، اپنے عزیزوں سے بھی بڑھ کر، اپنے رشتوں سے بڑھ کر خداوند سے پیار کریں، اور اپنے رشتے خداوند کے لیے انہیں اتنا عزیز نہ رکھے۔ خداوند نے ابراہیم کو آزمانا تھا، اسحاق مانگا۔ خدا بعض اوقات ہمارے وہ رشتے ہم سے مانگتا ہے جن سے ہم بڑا پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جن سے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم دوسروں کے ساتھ بڑی محبت میں ہیں، ہم خدا کی آواز نہیں سن سکتے۔ خدا بعض اوقات ہمیں اکیلا کرتا ہے تاکہ ہم اس کی آواز کو پہچان سکیں، اس کے ساتھ چلنا سیکھ سکیں۔ اس لیے خدا نے اس شخص سے کہا، یسوع نے اسے کہا جو کوئی اپنا ہاتھ حل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں ہے۔ تو خدا کی بادشاہی کے لائق بننا ہے، اس پاکستان میں کام کرنے کے لائق بننا ہے، اور خداوند کا ایک اچھا اور سچا پیروکار بننے کے لیے آج کلیسیا خدا نے ہمیں اگر یہ سال دیا ہے تو اس سال میں ایسے ارادے کریں، اس سے ایسا فضل مانگیں تاکہ ہم ایک اچھا پیروکار بنیں۔ چاہے بہن ہے، بھائی ہے، خداوند آپ کو بلاتا ہے، اور یہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ بہانے ہیں، پیروکار اچھا نہیں بن سکتے۔ اگر ہم اپنے رشتوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، مہمان آ گئے ہیں، عزیز آ گئے ہیں، ان سے بڑھ کر خدا ان سے پیار کریں۔ خدا ان کے گھر میں آئے، مہمانوں کو بھی ساتھ لے کر آئے، یہ خدا سے پیار ہے، یہ اس سے محبت ہے۔ زبور میں لکھا ہے اگر میں خدا کے گھر کو، اگر میں یروشلم کو بھول جاؤں تو میرا دہنا ہاتھ کام کرنا چھوڑ دے، اور اگر میں اپنی بڑی سے بڑی خوشی پر بھی یروشلم کو ترجیح نہ دوں تو میری زبان میرے تالو سے چپک جائے۔ تالو سے چپکا کے دیکھی کبھی زبان کچھ بولا جاتا ہے؟ تو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اسے کس قدر اہمیت دینی ہے۔ اگر ہم اس کے طالب ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی شخصیت کو ہم نے پہچانا ہے کہ وہ کتنا قادر مطلق خدا ہے، وہ ہمارا شافی ہے، اس نے ہمارے لیے قربانی دی ہے، تو اس کی قربانی کے آگے تو ہماری یہ قربانیاں نظر ہی نہیں آتی، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اس کمفرٹ سے نکلنا ہے، اس آرام سے نکلنا ہے، ان بہانوں سے نکلنا ہے، ان رشتوں سے نکلنا ہے جو ہمیں مسیح سے دور کرتے ہیں، تاکہ ہم مسیح کے سچے اور اچھے پیروکار بن جائیں۔ اسی باب میں اگر اس کی 23ویں آیت بھی اگر ہم دیکھیں، نامے باب کی 23ویں آیت میں خدا نے کہا، اور اس نے سب سے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور ہر روز اپنے صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ ہر روز خودی کا انکار کرنا بڑا مشکل ہے۔ کوئی غصہ آ رہا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے میں نے آج سے غصہ نہیں کرنا، کسی کو مارنے کا دل کر رہا ہے، میں نے جھگڑا نہیں کرنا، میں نے جھوٹ نہیں بولنا۔ خداوند کہتا ہے ہر روز ہم نے خودی کو
मारना है और अपनी स्लीव को उठाना है। स्लीव उठाने से क्या मुराद है? दुख सहना। अच्छी बात है, ये भी अच्छी है, पर इससे भी गहरी बात यह है कि यीशु ने स्लीव क्यों उठाई? क्या सिर्फ दुख सहने के लिए? मौत लेने के लिए। स्लीव क्यों दी जाती थी? मौत। खुदावंद असल में चाहते ये है कि हम मौत की हालत में रहें, जिस्मानी मामलात में खुद ही से। ना सिर्फ हमने दुख सहने हैं उसके रास्ते पर, बल्कि हमने मौत की हालत में रहना है। कोई बातें सुनाए, सुनाता रहे, हमने मौत की हालत में रहना है। कोई झगड़ा कर रहा है, करे, पर हमने मसीह के पैरोकार बनना है और हमने खुदावंद को अपनी जिंदगी देनी है। इसलिए अजीज कलीसिया, आज मैंने बुजुर्ग मूसा की उस दुआ को बुनियाद बनाकर आपसे बात की कि खुदावंद हमें अपने दिन गिनना सिखा, और दिनों को गिनने से मुराद क्या कि हम खुदा अपनी जिंदगी ये वक्त की कदर करें जो खुदा ने हमें दिया है। अगर उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं है तो बेकार है। खुदा उनसे कहता है क्यों बेकार खड़े रहते हैं? वो हमें पैरोकार बनाना चाहता है। पैरोकार कैसे अच्छे बन सकते हैं? हमने उन 3 मिसालों से सीखा। खुदावंद चाहता है हमारे अंदर से हर तरह के बहाने खत्म हो। खुदावंद चाहता है हम हर तरह के रिश्ते से आजाद होकर सबसे बढ़कर खुदा से प्यार करें। खुदा चाहता है कि हम सिर्फ उसकी पैरवी करें, चाहे दुखों में अपने आराम को कुर्बान करें। सो खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से फजल दे, बरकत दे, और हमें इस साल एक ऐसा फजल दे ताकि हम उसके सच्चे और अच्छे पैरोकार बन के खुदा उनके खादम के साथ मिलकर इस कलीसिया में रहते हुए, खुदा की बादशाही में रहते हुए खिदमत करें, खुदा को खुश करें, और वही दिन हमारे गिने जाएंगे। खुदा आपको बरकत दे।